آج ہم بلوچستان کے حوالے سے عالم بروئی صاحب کا ذکر کریں گے، جو کہ پاکستان کے امبیسڈر رہے ہیں اور میرے ملنے والے بھی ہیں، میرے سینئر بھی تھے، کافی سینئر تھے، 8 سال 9 سال، اور کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہیں اور بڑا ریگولر لکھتے ہیں یہ اخبار کے اندر بھی اور میگزینس کے اندر بھی۔ تو ان کا ابھی مئی کے اندر ایک آرٹیکل آیا تھا، مینگل، مارنگ اینڈ منڈیلا، یہ ساؤتھ ایشیا میگزین میں یہ پبلش ہوا تھا۔ بہت پیارا آرٹیکل لکھا ہوا انہوں نے، بروئی صاحب نے۔ بلوچستان کی وہ نبض سمجھتے ہیں، آپ میرا خیال سمجھ گئے ہیں کہ بروئی ہیں تو ان کو ان کے حالات کا کیا پتہ ہوگا۔ اس کتاب میں تو اس آرٹیکل میں دو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پہلی بات کہ تھوڑی سی ان کی آبزرویشن ہے بلوچستان کس طرف جا رہا ہے، پھر وہ کچھ ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ تو ریکمنڈیشن کے حوالے سے پھر میں دو ریکمنڈیشن کی بات کروں گا۔ وہ بروئی صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ سرج ان ٹیررزم ہے، جو ایک دم انتہا پسندی جو بلوچستان میں بڑھی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، انہوں نے جس طرح سے ان کو کولڈ شولڈر دیا ہوا ہے، تو وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ایجیٹیشنل پاتھ ہے، جو کنفرنٹریشن کا پاتھ ہے، وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ریسنٹلی ہیوی ہینڈڈ کریک ڈاؤن، بہت انتہا پسندی سے بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے پروسیشنز کو کچلا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی بڑا غلط ہوا ہے۔ اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ وومن از ناؤ ان دا فیلڈ، از ناؤ آن دا اسٹریٹس۔ تو اب تو وومن بھی آ گئی ہیں کہ وہ بھی اب اپنے رائٹس کے لیے۔ چوتھی بات اس آرٹیکل میں کہتے ہیں کہ سردار اختر مینگل، جو عطا اللہ مینگل کے بیٹے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیا ہے اور وہ ایک سٹ ان دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کے آؤٹ اسکرٹ میں باہر کی طرف۔ تو 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں، اس وقت کی بات تھی، تو وہ ان کے رائٹس کے لیے۔ اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے نے جو وزٹ کیا تھا بلوچستان میں اور انہوں نے وہاں پہ دربار لگایا تھا، تو وہ اس سے بھی بروئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے بڑا غلط کیا۔ شہباز شریف کا جو ایٹیچیوڈ تھا بلوچستان کو ڈیل کرنے کا، انہوں نے بھی ایک تھریٹننگ ٹون میں بلوچستان کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا یا تو سیز فائر کر لیں، مطلب وائلنس، تشدد چھوڑ دیں، ورنہ ہم کائنیٹک آپریشن بڑھا دیں گے۔ اب یہ انہوں نے وہاں پہ الفاظ یوز کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ناؤ وی آر ہارڈ اسٹیٹ۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان آنی ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کے موومنٹس کو کچلے گا۔ تو اور پھر آخر میں وہ پھر ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ تو یہ کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو میں اب ملاتا ہوں، دوسری طرف آئیں۔ ایک ہی کمیٹی آج تک بنی ہے بلوچستان کی ہسٹری میں بلوچستان کی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ان پہ جو سفارشات دی گئی تھیں، وہ کمیٹی 2004 میں بنی تھی۔ یہ پارلیمنٹری کمیٹی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واحد کمیٹی ہے جو بلوچستان کی ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کے جو ہیڈ تھے وہ چودھری شجاعت حسین تھے، اور چودھری شجاعت حسین کے انڈر 2 سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں۔ ایک سب کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے سینٹ کے جو چیئرمین تھے وسیم سجاد، وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور تو وہ کانسٹیٹیوشنل ریکمنڈیشنز کے لیے وہ اس کمیٹی پہ انہوں نے کام کیا۔ اور سیکنڈ کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ مشاہد حسین اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے باقی جو سفارشات تھی وہ انہوں نے دینی تھی بلوچستان کے حوالے سے۔ انہوں نے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈسکشنز کیں، اور کئی سورسز، کئی اور ذرائع کے مطابق انہوں نے کچھ بلوچ لیڈرز کو انہوں نے میٹنگز کیں، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ صرف اکبر بگٹی کو ملے یا اور لیڈرز کو بھی ملے۔ لیکن جو غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے عام آدمی کو انہوں نے بیچ میں نہیں ڈالا، انہوں نے عام بلوچ لوگوں کو، ان کے ویوز کو، ان کی رائے کو انہوں نے پورٹس نے دی، یہ غلطی کی۔ تو یہ اس میں ایک فلا ہے۔ بہرحال 3 مہینے کام کرنے کے بعد مشاہد حسین کی جو کمیٹی ہے اس میں 7 ریکمنڈیشنز تھیں۔ تو ان ایریاز کو میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بتانے کے لیے کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں، بہت اچھی ریکمنڈیشنز تھیں۔ نمبر 1، پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریٹو میجرز۔ تو اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز میں انہوں نے یہ جابس کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس پہ
بات کی، اور انہوں نے کوٹا کی بات کی، انہوں نے کنٹونمنٹ کو کہا کہ مزید نہ بنائی جائیں، انہوں نے ڈفرینٹ پروویژنس کی بات کی ایڈمنسٹریٹولی کہ $1 بلین جو ہے وہ میڈیسن کے لیے دیا جائے ایمرجنسی میں، $2 بلین جو ہیں وہ سوئی گیس کے ایریا کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے، اور $4 بلین جو ہیں وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے۔ تو اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے نمبر 2 ایریا تھا وہ تھا ریپرزنٹیشن ان فیڈرل گورنمنٹ امپلائمنٹ، کہ یہاں پہ جو بلوچستان کا جو کوٹا ہے 5.4%، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تیسرا انہوں نے NFC ایوارڈ پہ بات کی تھی کہ بلوچستان کے جو فارمولہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں نیشنل فائنانس کمیشن پہ ان کو ریویو کیا جائے، بلوچستان کا شیئر بڑھایا جائے، ان کی پاورٹی، ان کی بیکورڈنیس، ان کی انورس پاپولیشن اور ان کا ٹیریٹری کے حوالے سے ان کو جو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ چوتھی ریکمنڈیشن گوادر پورٹ کے حوالے سے تھی کہ وہاں سے 7% جو گراس ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہو وہ بلوچستان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اور اسی طرح اس پہ بلوچ لوگوں کو پریورٹی دی جائے۔ پانچواں ایریا تھا رائلٹی اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ جس ڈسٹرکٹ سے وہ دریافت ہوئی ہے اس ریسورس کا 15% ریونیو ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے لیے وقف کیا جائے، اور اسی طرح جو کمپنی ایکسپلور کرتی ہیں وہ بھی 5% جو ہیں وہ ان ویلیو کا یہ ویلفیئر کے لیے اسپینڈ کریں، اور پلس انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگلے سال 2005 تک، اسی سال یعنی کہ جب وہ کمیٹی پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دسمبر 2005 تک جتنے ایریاز ہیں گیس رائلٹی کے بلوچستان کے وہ ان کو دے دیے جائیں۔ تو چھٹی ریکمنڈیشن تھی ان کی کنسٹرکشن اینڈ مینٹیننس آف نیشنل ہائی ویز، تو یہاں پہ انہوں نے بہت سارے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھے روڈ لنک کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے اس پہ بات کی، اور ریکمنڈیشن تھی وہ تھی اینٹی ڈراؤٹ اسٹریٹجی، قحط سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو ڈیم بنائے جائیں، واٹر سٹوریج کیے جائیں پریورٹی کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا ایگریکلچر لونز فارمرز کو دیے جائیں، اور الیکٹریسٹی بل جو ہے وہ ان کے ریٹرن آف کیے جائیں ان ایریاز کے اندر۔ تو یہ میں رپیٹ کرتا ہوں، پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایک کہہ لیجئے ایفرٹ تھی، کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس ساری ایکسرسائز کو کیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے یہ اتنی سفارشات کو ریکمینڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ آپ نے اتنی ایفرٹ کی بنائی اور وہ ریکمینڈ نہیں کی۔ اب ادھر سے آئیے عالم بروئی صاحب کا جو میں آرٹیکل بیچ میں چھوڑ گیا تھا، اب عالم بروئی صاحب وہ بھی ریکمنڈیشن جو کیا دے رہے ہیں سارے بلوچستان کے حالات کا، وہ کہتے ہیں ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جس میں یہ ہمارے جو سارے بلوچستان کے ایشوز ہیں آرٹیکل 38 کا حوالہ دے رہے ہیں، آرٹیکل 39 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جاب سیکیور کیے جائیں، ان کے ریسورسز جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں، اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے۔ تو وہ بھی کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کمیٹی بنائیں، کمیشن بنائیں، پاکستان کی ہسٹری میں تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ نہ تو ان کی سفارشات پہ عمل ہوتا آیا ہے آج تک، اور نہ مزید کمیٹیوں سے کام چلے گا۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب، میں لاسٹ ایئر بھی ان کو سن رہا تھا، ان کی ایک ٹاک تھی 2024 میں بھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو میری دی گئی سفارشات تھیں یہ امپلیمنٹ کر دی جائیں، مطلب ابھی بھی ان کے پاس اور پلان بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ عام پبلک کو انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا، لیکن ابھی بھی وہ ایک بیسٹ آپشن تھی۔ تو بروئی صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ کمیشن بنایا جائے، لیکن خدا را کمیشن اس نیت سے بنایا جائے یا کمیٹی اس نیت سے بنایا جائے کہ وہ کولڈ اسٹوریج کی نظر نہیں کی جائے گی، وہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ کنکلوژن میں یہ ہے کہ دیکھیے، بروئی صاحب اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں اس ملک کو ایک ایسے ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے جو بلوچستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ انہوں نے 4 لیڈرز کا نام لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نیلسن منڈیلا آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ اینجلا مرکل آ جائے جو چانسلر تھی جرمنی کی، وہ کہتے ہیں لی کوان یو آ جائیں جس نے سنگاپور کی تقریر بدلتی تھی، یا فرانس جیسا جنرل ڈگال آ جائے تو وہ ان کی تقدیر بدل دے۔ تو وہ ایک ایسے لیڈر کی وہ ہوپ میں ہیں عالم بروئی صاحب کہ وہ آ کے
یہ ان کے ایک مسیحا کا کام کرے اور بلوچستان کے تقدیر بدل دے۔ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہمیں ایک واقعی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ویژنری ہو، جو کمیٹڈ ہو اور جو سیریس ہو بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کو برابری پہ لانے کے لیے دوسرے صوبوں کے ساتھ۔ اور نمبر 2 اس حوالے سے یہ دونوں جو کمیٹیز ہیں اس میں ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کی بات ہے، فنڈنگ کی بات ہے، تو میرا خیال ہے چونکہ یہ لیڈرز کا نام لیا گیا ہے تو مجھے اس حوالے سے مجھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو امریکہ نے یورپین کنٹریز کے لیے جو ایک پلان دیا تھا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سارا یورپ ڈسٹروائے ہو گیا تھا، تو امریکہ نے $13.2 بلین کا ایک بہت بڑا پلان دیا تھا، میسو پلان دیا تھا جو کہ مشہور ہے مارشل پلان کے نام سے، اور اس کے بعد یہ سارا یورپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے ایک ویسا ہی مارشل پلان ہمیں واقعی ضرورت ہے بلوچستان کے لیے بھی، تو اور اس کے بغیر بلوچستان کے حالات نہیں ٹھیک ہونے، اور کوئی ان پہ جو آپ جو ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائیں گے یا سوچنے کی پالیسی یا کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کو معاملے کو التوا میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت پالیسی ضرورت ہے کہ ایکٹ ناؤ پالیسی ریکوائرڈ، کہ ڈو سم تھنگ، امپلیمنٹ سم تھنگ۔ سو آئی تھنک مارشل پلان از دی بیسٹ اسٹریٹجی۔ اللہ حافظ۔